بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول سٹارٹ کرنے سے پہلے آج میں نے آپ لوگوں سے تھوڑی سی بات کرنی تھی کہ ہماری ایک سبسکرائبر بھی ہیں، فرینڈ بھی ہیں، ایشوریا، آپ نے ان کا کئی دفعہ کمنٹ دیکھا ہوگا، تو وہ والنٹیرلی چاہ رہی تھیں کہ مطلب ہمارے چینل کے لیے انہوں نے ہندی کی ایک شارٹ سٹوری ریکارڈ کی ہے، تو وہ اب نیکسٹ جو ہے وہ میں انشاءاللہ اپلوڈ کروں گی، اور آپ لوگوں نے بہت اچھا سا فیڈ بیک دینا ہے، سننا ہے، اور اس کے بعد وہ انشاءاللہ پھر ہم کوئی ہندی کا ناول سٹارٹ کریں گے، صرف اس لیے کہ جی اردو لٹریچر تو آپ سن رہے ہیں تو ہندی لٹریچر بھی پتہ چلنا چاہیے، بالکل بھی اس میں اب اس طرح کا کوئی کنٹروورسی نہیں آنی چاہیے، بس اس کا یہی مقصد ہے کہ ہم لوگ اگر بک سنتے ہیں تو دوسرے بھی علاقے کے لٹریچر کا ہمیں پتہ چلے۔ ہم لوگ انگلش لٹریچر بھی کئی لوگ پڑھتے ہیں، تو ہم لوگوں کو ہندی لٹریچر میں خود تو نہیں پڑھ سکتی تھی، لیکن انہوں نے مجھے ریکارڈ کر کے دیا، اور میں ان کی بڑی تھینکفل ہوں کہ انہوں نے اتنی بزی زندگی میں اب ٹائم نکالا، اور آپ ضرور سنیے گا، خاص طور پہ پاکستان کے لوگ، کیونکہ ہم ہندی پڑھ نہیں سکتے، تو شارٹ سٹوری میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو ان کا افسانہ ٹائپ ہے، جس طرح سے ہم لوگوں کے افسانے ہوتے ہیں تو اس ٹائپ کا ہے، تو یہ آپ لوگوں کو پسند آیا تو پھر ہمارا نیکسٹ پلان ہے کہ وہ کوئی ناول بھی سٹارٹ کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگوں نے ضرور بتانا ہے کہ آپ لوگ اس کے لیے ویٹ کر رہے ہیں یا نہیں، اور اس کے ساتھ ہی ہم ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ جی اچھا، حریم نے خاموشی سے حکم کی تعمیل کی۔ اسی اثناء میں نفیسہ پھپھو آ گئی۔ ان کی نظروں نے حریم کے ہاتھ تک بآسانی سفر کیا تھا۔ سوٹ وہ دیکھ چکی تھی، اس لیے پرسکون انداز میں بولی، حریم یہ سوٹ مجھے دے دو، ساتھ اپنا ناپ بھی دے دینا، میں تمہیں سلائی کر دوں گی، تمہارے پاس کپڑے سلائی کرنے کا کہاں وقت ہوگا؟ جی پھپھو، وہ تذبذب کا شکار خاموش کھڑی رہی۔ اس کی نظریں راحت بیگم کے رنگ بدلتے چہرے پر تھی۔ لاؤ بیٹا، جھجک کیسی، میں فارغ تو ہوتی ہوں، پورا دن اسی بہانے مصروف رہوں گی۔ انہوں نے خود ہی آگے بڑھ کے اس کے ہاتھ سے سوٹ پکڑ لیا۔ حریم خوف کے مارے زرد پڑ گئی۔ راحت بیگم کے چہرے کے تاثرات سخت کٹیلے تھے۔ جمیلہ پاؤں پٹکتی باہر نکل گئی۔ پھپھو جانے سے پہلے زبردستی ناپ پر سوٹ اٹھا کر چلے گی، جبکہ امی ماہر کے آنے تک سخت مشتعل رہی تھیں۔ ان کی بڑبڑاہٹیں سیسے کی مانند اس کی سماعتوں میں اترتی جا رہی تھیں۔ صبح تک ان کا موڈ بگڑا رہا۔ حریم کو الٹیاں کرتے دیکھ کر وہ کچھ چونکی چھٹکی تھی، پھر اسے اپنے ساتھ ڈاکٹر کے کلینک لے گئی۔ ڈاکٹر نے خوشخبری کی تصدیق کر دی۔ راحت بیگم خوشی سے بے حال ہو گئی، مگر آ کر انہوں نے جمیلہ کو فوراً بتایا تھا۔ پھر ماہر کے دفتر فون کھڑکا دیا۔ ان سے یہ خوشی سنبھالے نہیں سنبھل رہی تھی۔ حریم ان کے رویے سے کچھ حیران اور کچھ پریشان تھی۔ شادی کے بعد پہلی مرتبہ انہوں نے ڈھنگ سے حریم سے بات کی تھی۔ دیکھو جمیلہ، اب کچھ کام تو تمہیں کرنا پڑے گا، ماسی کو اضافے پیسے دے کے کپڑے دھلوا لوں گی، البتہ استری تم کر لینا، اوپر والے کمرے بھی ماسی سے صاف کروا لیں گے۔ وہ اپنے سابقہ جوشیلہ انداز میں بولی، پہلے اوپر والے کمروں کی صفائی حریم کے ذمے تھی، ماسی صرف نیچے کی صفائی ستھرائی کرتی تھی، مگر اب راحت بیگم کو محسوس ہو رہا تھا کہ حریم پر کاموں کا بوجھ ان دنوں ہلکا ہونا چاہیے۔ یہ عنایت، یہ مہربانی اس وجود کی وجہ سے تھی جو اس کے وجود میں سانس لے رہی تھی، زندگی پا رہا تھا، مہک رہا تھا۔ یہ بخشش، یہ کرم، یہ نوازش اپنے سود کی وجہ سے کر رہی تھی۔ جو بھی تھا، حریم کا دل خوشی سے جھوم رہا تھا۔ وہ بادلوں کے سنگ محور رقص تھی، گھوم رہی تھی، جھوم رہی تھی۔ حریم صرف کچن کا کام کرے گی، ماہر کو ماسی کے ہاتھ کا کھانا پسند نہیں آئے گا، اور مجھے تو ہانڈی پکانا بھول چکا، اور جمیلہ کو بھی کھانا پکانا کہاں آتا ہے، اب خوش ذائقہ کھانوں کی عادت سی ہوگی۔ انہوں نے کھڑے کھڑے کاموں کی تقسیم کر دی تھی۔ دودھ والا بشیر آئے تو بتانا 1 کلو دودھ اضافی لیا کروں گی، پھل وغیرہ بھی پہلے کی نسبت زیادہ مقدار میں لاؤں گی۔ ان دنوں عورت کو خوراک پر دھیان دینا چاہیے، بچہ صحت مند اور سفید ہوتا ہے، ماں پر جائے یا باپ پر، پوتا تو میرا بہت ہی خوبصورت ہوگا، اور اگر پوتی ہوگی تو۔ ماہر ابھی گھر میں داخل ہوا تھا۔ وہ معمول سے کچھ پہلے آفس سے اٹھایا تھا، شاید اس نئی خبر نے ماہر کو بھی سرشار کر دیا تھا، حریم کی طرح، راحت بیگم کی طرح۔ تو کیا ہوا، جمیلہ کی جگہ پر ہوگی، وہ واقعی خوش تھی۔ حریم کو یقین آ چکا تھا، جمیلہ نے بھی مبارکباد دی تھی۔ حریم نے کچھ پل کے لیے سوچا اور حیران رہ گئی۔ یہ دھوپ چھاؤں، یہ بادل، بارش، یہ آندھی طوفان، یہ گرج اور چمک سب زندگی کا حصہ تھے، کبھی غم، کبھی خوشی، کبھی دکھ، کبھی سکھ، کبھی ہنسنا، کبھی رونا۔
خوشی اور غم کی سنگت میں زنجیر میں زندگی کے ماہوں سال بیت جاتے ہیں، پھر دکھ کس بات کا؟ ماہر کا رد عمل راحت بیگم کے بے-ساختہ خوشی جیسا تھا، پرجوش اور والہانہ۔ کب آئے گا؟ کتنے دنوں بعد آئے گا؟ ماہر خوشی سے بے ربط بولتا چلا گیا۔ ابھی کہاں؟ حریم جھیم کر مسکرا دی۔ اتنے ڈھیر سارے دن مہینے پڑے ہیں۔ اچھا؟ وہ بے ساختہ چونکا، پھر مسکرا دیا۔ بہرحال اچھی خبر ہے۔ امی کو دیکھا تھا کس قدر پرجوش ہو رہی تھی؟ اسے کہتے ہیں اصل سے سود پیارا۔ وہ چمکتی آنکھوں سے کھلکھلا دی۔ امی کے رویے نے مجھے بھی حیران کیا ہے۔ امی دل کی بری نہیں ہے، بس ان کا مزاج ہی کچھ ایسا ہے، کبھی نرم اور کبھی گرم۔ اگر کچھ کہہ دیں، میری ماں سمجھ کر درگزر کر دینا۔ ماہر نے محبت سے اس کا ہاتھ تھام کے گویا درخواست کی تھی۔ میں امی کے رویے سے سمجھوتا کر چکی ہوں، وہ میری بھی ماں ہے۔ اس نے ماں کی طرح ان کو ماں کہا تھا۔ ماہر کی آنکھیں چمکنے لگی، ان میں ستاروں کی روشنی بھر گئی تھی۔ حریم کو ان آنکھوں کی سی چمک سے تو والہانہ عشق تھا۔ اب تو ہم 3 ہو جائیں گے، ضروریات بڑھ جائیں گی، ماہر پر سوچ انداز میں کہہ رہا تھا۔ سوچ میں بھی خوشی کا عکس نمایاں تھا۔ آپ فکر نہ کریں، میں اپنے اور بچے کی ضروریات کو ہمیشہ محدود رکھوں گی جب تک آپ اپنی ذمہ داریوں سے آزاد نہیں ہو جاتے۔ حریم نے اس کے دونوں ہاتھ تھام کر یقین سے کہا تھا۔ اس یقین میں محبتوں کا مان بول رہا تھا، پریشانیاں اور ذمہ داریاں شیئر کرنے کا اظہار واضح تھا۔ تم اتنی اچھی کیوں ہو حریم؟ ماہر نے اس کے دونوں ہاتھ لبوں سے لگا لیے۔ میں دنیا کا خوش قسمت مرد ہوں، مجھے یقین کیوں نہیں آتا کہ ایک عقل مند، دانشمند، سمجھدار عورت اللہ نے میرے نصیب میں لکھ دی ہے۔ آپ کچھ دیر اپنی خوشی پر ناز کر لیں، اتنی دیر میں صبح کے لیے آپ کے کپڑے پریس کر لوں۔ وہ ہنستے ہوئے اٹھ گئی۔ رہنے دو یار۔ ماہر نے اس کا بازو کھینچ کے دوبارہ اپنے پاس بٹھایا۔ اس رومانٹک ماحول میں کپڑوں کے ڈھیر کو نہ اٹھا لانا۔ مگر وہ کچھ کہنا چاہتی تھی جب ماہر نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ امی کا مہربانیوں کا دائرہ وسیع ہوتے ہی بجٹ ماہر کے کنٹرول سے باہر ہوتا چلا گیا۔ یوں کہ مہینے کے ابتدائی دنوں میں ہی اس کی جیب خالی ہو چکی تھی۔ وہ پریشان بھی تھا اور کچھ حیران بھی۔ یکم تاریخ کو گوالے نے دروازے پہ دستک دے کر حساب کلیئر کروانا چاہا۔ زمیلہ کے سلسلے میں ہونے والی دعوت کے لیے بھی 7 کلو اضافی دودھ لیا گیا تھا اور پچھلے مہینے سے معمول کے 2.5 کلو میں 1 کلو مزید دودھ کا اضافہ ہونے لگا تھا۔ ٹوٹل بل سامنے آیا تو ماہر کی پیشانی پر تفکر کی سلوٹیں نمایاں ہوگی۔ 5,600 روپے۔ گوالے کو پکڑا کر وہ دفتر جانے لگا تو ماسی بھی چھپاک سے سامنے آ گئی۔ بیٹے کی شادی کرنی ہے، اس مہینے کی تنخواہ دیں اور اگلے پورے سال کی بھی ایڈوانس تنخواہ چاہیے۔ ماہر نے کچھ سور کے 1500 والیٹ میں سے نکال کے ماسی کی طرف بڑھائے تو ماسی نہ جانے کیوں تذبذب کا شکار ہوگی۔ میں کپڑے اور اوپر والے کمروں کی صفائی پچھلے مہینے سے کر رہی ہوں، 2000 اور دیں، اتنے پیسے میں ہر کام کے پورے محلے سے لیتی ہوں۔ ماسی نے اپنا نقطۂ نظر واضح کیا۔ 2000 اور؟ ماہر حیران ہی تو رہ گیا۔ پیچھے سے امی جان کی آواز آئی۔ حریم کی صحت ٹھیک نہیں، ماسی کپڑے دھوتی ہے اور صفائی بھی کرتی ہے، کام کا معاوضہ اتنا ہی بنتا ہے، سارے محلے کے گھروں سے اتنے پیسے لیتی ہے۔ ماہر نے 2000 اور نکال کے ماسی کو پکڑا دیے، پھر اس کے ایڈوانس رقم کے مطالبے پر غور کیے بغیر باہر نکل گیا۔ ادھر زمیلہ کے سسرال والے ڈیٹ فکس کرنے آنا چاہے تھے۔ راحت بیگم پھر سے بوکھلا چکی تھی۔ ایک مرتبہ پھر نفیسہ پھپھو سے ادھار لے کر چپکے سے بازار چلے گی۔ مہمان خواتین کے لیے گرم سوٹ اور مردوں کے لیے گرم شالیں لے کر آئی تھیں۔ زمیلہ نے پہلی دعوت کی طرح ذرا بھر مدد نہیں کروائی تھی۔ اسے ٹیلی فون رابطے کے ذریعے پتہ چلا تھا کہ نبیل بھی ساتھ آ رہا ہے، سو اسی حساب سے زمیلہ کو اپنی تیاریاں ادھوری لگ رہی تھی۔ وہ ایک چکر پارلر کا بھی لگا آئی تھی۔ تازہ مہندی کے حسین نقش و نگار زمیلہ کے ہاتھوں پہ کتنے خوبصورت دکھائی دے رہے تھے۔ حریم کی نظر اپنے سادہ سفید بے داغ ہاتھوں پر ٹھہر گئی۔ مہندی کا کوئی رنگ ان ہتھیلیوں پہ چمک نہیں رہا تھا۔ اس دفعہ پہلے سے بھی زیادہ اہتمام کیا جانا تھا۔ راحت بیگم کا اکلوتا ہونے والا داماد پہلی مرتبہ آ رہا تھا، اسی حساب سے مینیو ترتیب دیا جا رہا تھا۔ ماہر نے ماں سے کہا، امی میں روسٹ کباب، رول اور مچھلی کے کوفتے بازار سے لے آتا ہوں۔ حریم رات تک اتنا کچھ کیسے بنائے گی؟ وہ تھکی اور بیزار دکھائی دے رہی تھی۔ ماہر اس کی خرابی طبیعت کے پیش نظر کہہ رہا تھا۔ حریم کی آنکھیں چھلکنے کو بےتاب ہونے لگی۔ اس کی کمر میں روزانہ ہی درد کی ٹیسیں اٹھتی تھی، آج کچھ زیادہ تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ تم چائنیز پلاؤ، بریانی، مٹن قورمہ اور 2 پیازا، جھینگا سالن سب بازار سے لے آؤ۔
کیا سوچیں کہ وہ لوگ، اتنی ان کی آمد بھاری تھی، گھر میں کچھ نہ بن سکا، رشتہ طے ہوتی آنکھیں ماتھے پر رکھ لی۔ راحت بیگم نے روکھے پن سے کہا، ماسی کو روک لیتی ہوں، ہاتھ بٹا دے گی۔ رہنے دے امی، دفتن حریم کمزور سے لہجے میں بولی، میں کر لوں گی، کام ہی کتنا ہے۔ ماسی کو روکنا اور اسے چند گھنٹے مزید کام لینا کون سا آسان کام تھا۔ ماسی کی فرمائشیں پھر اضافی رقم بھی جاتے وقت اسے تھمانا پڑتی تھی۔ حریم جانتی تھی بجلی کے بل، موبی کی دوائیاں اور دعوتوں کے یہ سلسلے ماہر کی جیب کا کباڑہ کر چکے تھے۔ کم از کم اپنی ذات سے وہ ماہر کو سکھ دینا چاہتی تھی، آرام پہنچانا چاہتی تھی۔ حریم کر لے گی، صرف کھانا ہی تو پکانا ہے۔ راحت بیگم بے ساختہ خوش ہوگی۔ ان کے لیے دعوت شیراز تیار کرنا، اس کا اہتمام کرنا معمولی سی بات تھی۔ حریم بغیر کچھ کہے کاموں میں جت گئی۔ جسم کا جوڑ جوڑ دکھن کا شکار تھا۔ اسی پل جمیلہ کی آواز آئی، بھابھی آپ کا فون۔ حریم 2 پیازا بنا رہی تھی، مچھلی کا گوشت بغیر ہڈی کے منگوایا تھا۔ گوشت نرم بہت تھا، احتیاط سے پکانا تھا۔ دوسرے چولہے پہ بریانی کے لیے مٹن بھون رہی تھی، ساتھ ہی ساتھ سبزیاں بھی کاٹ رہی تھی۔ فروٹ کاٹ کر لیموں نچوڑ دیا تھا۔ حریم کے پاس فون سننے کی فرصت ملا کہاں۔ کاموں میں الجھ کر اسے یہ پوچھنے کا خیال بھی نہیں آیا کہ فون ہے کس کا۔ کچھ دیر بعد ماہر فون لے کر آ گیا۔ حریم، ہانی کا فون آ رہا ہے، سن لو۔ ادھر رکھ دیں، بریانی کو دم دے لو، وہ مصروف سے انداز میں بولی۔ ماہر واپس چلا گیا۔ موبائل فریج کے اوپر رکھا تھا، مگر حریم کے پاس موبائل کی بجتی ٹون کی طرف دھیان دینے کا بھی وقت نہیں تھا۔ گھی میں رائی کو فرائی کرنے کے بعد لہسن، پیاز، نمک میں ڈال کر بھوننے کے بعد جھینگے بھی ڈالے۔ وہاں دھیمی کیے فون کی طرف متوجہ ہوئی تھی، جو کہ بج بج کر خاموش ہو چکا تھا۔ اب وہ ناریل اور املی کو سالن میں ڈال کر موبائل ہاتھ میں لیے گھر کا نمبر پریس کر رہی تھی۔ ہانی شاید فون ہاتھ میں لیے بیٹھی تھی، پہلی بھل پر اس نے کال ریسیو کر لی تھی۔ ہیلو حریم، کہاں ہو؟ کیا مطلب کہاں ہو؟ میں نے کہاں جانا ہے، اس وقت کچن میں ہوں۔ جمیلہ کو دیکھنے مہمان آنے والے ہیں۔ حریم آنچ دھیمی کر کے مصروف انداز میں بولی۔ ایک ہاتھ سے وہ فروٹ دھونے کے لیے ٹوکری میں ڈال رہی تھی۔ حریم تم جلدی سے آ جاؤ، ہانی کی بھرائی آواز ایئر پیس سے ابھری۔ خیریت، کیا ہوا ہے؟ وہ ایک دم ٹھٹک کر ساکت رہ گئی۔ بابا حریم، بابا کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی۔ ہانی بے اختیار رونے لگی۔ بابا کہاں ہیں؟ حریم ایک دم ڈہ سی گئی۔ بابا کو زرجان بھیا اسپتال لے گئے، میں نے انہیں فون کر کے بلایا تھا، میں گھر میں ہوں۔ بوا بھی میرے ساتھ ہیں، تم بابا کے پاس ہسپتال چلے جاؤ، آج تو چھٹی ہے نا، ماہر بھائی بھی گھر میں ہوں گے، ہانی بے قراری سے کہنے لگی۔ ہانی میں کیسے؟ وہ گمسم ہو کے پورے کچن میں پھیلے پھیلاوے کو دیکھنے لگی۔ رگے جہاں پہ ایک دم ہی تھکن نے حملہ کر دیا تھا۔ وہ ساکت سے بے دم ہو کر بیٹھ گئی۔ حریم جلدی سے آ جاؤ نا، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے بابا، میں بھی تمہیں یاد کر رہے تھے، نہ جانے ان کی طبیعت کیسی ہوگی۔ زرجان بھیا کو بھی کوئی فون نہیں آیا۔ ہانی ابھی تک رو رہی تھی اور اس کے دل پر آنسوں کے برسات ہونے لگی۔ وہ بمشکل آنسو پینے کی کوشش میں اور بھی نڈھال ہوگی۔ فون بند ہو گیا تو حریم خالی اس ذہنی سے کچن کی چھت کو گھور رہی تھی۔ سیل فون پر نہ جانے کس کی کال آ رہی تھی۔ حریم نے گویا غائب دماغی سے فون کی طرف دیکھا، پھر بے خیالی میں دیکھتی چلی گئی۔ ماہر شاید فون کی آواز سن کر کچن میں آیا تھا۔ حریم کیا ہوا ہے، طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ وہ ایک دم پریشان ہو کر گھٹنوں کے بل اس کے قریب بیٹھ گیا۔ تم ٹھیک ہو؟ ماہر نے اس کا سرد ہاتھ تھاما۔ تھک گئی ہو ماہر؟ اس کے لبوں سے آب برآمد ہوئی۔ ہانی کا فون تھا، بابا بیمار ہیں، اسپتال میں ہیں۔ اوہ! ماہر کی پیشانی پہ تفکر کی سلوٹیں نمودار ہوگی۔ اس کے آنسو قطرہ قطرہ گرنے لگے تھے۔ ماہر گہری سوچ میں گم ہو گیا۔ مہمان بس آنے ہی والے تھے، آج ڈیٹ فکس نہ کرنی ہوتی تب بھی الگ بات تھی، وہ مہمانوں سے بغیر ملے ہی چلا جاتا، مگر مسئلہ یہ تھا کہ نبیل پہلی مرتبہ آ رہا تھا۔ ماہر گھر کا سربراہ تھا، واحد مرد تھا، اس کی غیر موجودگی کئی سوالیہ نشان چھوڑ سکتی تھی۔ بہن کے سسرال کا معاملہ تھا، ادھر سسر بیمار تھے، ہسپتال میں تھے، وہ ایک گہری کشمکش کے گرداب میں پھنس چکا تھا۔ اسی پریشانی میں وہ حریم کے تسلی کے 2 بول بھی نہ بول سکے۔ ماہر میں صرف ایک نظر بابا کو دیکھا ہوں، وہ بھرائی آواز میں کہہ رہی تھی، بڑی آس بھری نظروں سے شوہر کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اسے گویا یقین تھا کہ ماہر کوئی نہ کوئی حل ضرور نکالے گا۔ اسی پل گیٹ کے قریب گاڑیاں رکنے کی آواز آئی۔ ماہر ماں کی آواز سن کر باہر چلا گیا۔ حریم کی رہی سی ہمتیں بھی بکھر گئی، وہ بے جان قدموں سے اٹھی اور دھیرے دھیرے سلاد کاٹنے لگی۔
سارے آنسو، سارے غم دل نے اپنے اندر سمیٹ لیے تھے۔ ماہر اس کا محبوب ضرور تھا، شوہر ضرور تھا، مگر پہلے وہ راحت بیگم کا بیٹا تھا، جمیلہ کا بھائی تھا۔ وہ کیسے حریم کو ان پر فوقیت دے سکتا تھا؟ اسے بیمار باپ کا چہرہ دکھانے کیسے لے کر جاتا؟ آج تو اس کی بہن کے اعزاز میں تقریب ہونی تھی، شگن کی رسم ہونی تھی، وہ اتنا اہم کام کیسے چھوڑ سکتا تھا محض بیوی کے بیمار باپ کے لیے، جس کی اپنے کوئی اولاد نرینہ نہیں تھی اور آج کسی اور کے سہارے ہسپتال کے بستر پہ پڑا تھا۔ حریم کو لگا اس کا دل قطرہ قطرہ پگھل جائے گا۔ تبھی جمیلہ افطاں خیزاں کچن میں چلی آئی۔ بھابی کولڈ ڈرنکس کہاں رکھی ہیں؟ پھر خود ہی پیپسی، اسپرائٹ اور ڈیو کی بوتلیں اٹھا کر لے گی۔ گلاس پہلے سے میز پر رکھے تھے۔ آج تو جمیلہ کی سج دھج نرالی تھی۔ نبیل کی آنکھوں میں پسندیدگی دیکھ کر وہ ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ مہمان پہلے کی نسبت زیادہ تھے۔ جمیلہ کے 3 دیور، ایک نند، ساس، دادی ساس، خالہ، ان کے 2 بیٹے، شوہر، چچا اور بہو، ہنسی، کہکے، مسکراہٹیں، آوازیں، حریم کے کانوں میں سائیں سائیں ہو رہی تھی۔ بھابھی آپ کو نبیل کی دادی بلا رہی ہیں، نہ جانے کیسا جادو کر دیا آپ نے ان پر، وہ تو لگتا ہے آپ کی عاشق ہو چکی ہیں۔ جمیلہ کی کھنکتی آواز سنائی دی۔ حریم نے پلٹ کر نہیں دیکھا، وہ کھیر کے باؤل پر میوے کاٹ کر ڈال رہی تھی۔ ذرا جلدی آ جائے گا، اور ہاں اپنا حلیہ بھی ذرا بہتر کر لیں۔ واپس جانے سے پہلے وہ تنبیہ کرنا نہیں بھولی۔ حریم نے کھیر کا باؤل اٹھا کے فریج میں رکھا اور تھکے قدموں سے چلتی اوپر چلی گئی۔ اس کا دل خوب بھرا ہوا تھا اور وہ تنہائی میں رونا چاہتی تھی، مگر اس گھر میں چھپ کے رونا بھی کہاں آسان تھا۔ اگر کسی کو بھنک پڑ جاتی تو ایک طوفان کھڑا ہو جاتا۔ راحت بیگم نے تو اعلان کر دینا تھا کہ ان کی بیٹی کی خوشی اور مسرت کی تقریب میں حریم رو کر نحوست پھیلا رہی ہے۔ وہ واش روم میں گھس کر روتی رہی، یہاں تک کہ دل کا بوجھ قدرے کم ہو گیا۔ وہ دل پر صبر کی بھاری سیل لیے کپڑے بدل کے نیچے آ گئی تھی۔ اس کا رواں رواں اپنے باپ کی صحت مندی کے لیے دعا گو تھا۔ بیٹیاں اور کار بھی کیا سکتی ہیں، اور اس جیسے مجبور اور بے بس بیٹیوں کے پاس صرف آنسو اور دعائیں ہوتی ہیں۔ وہ میز پر کھانا لگائے تھے جب صباحت خالہ کی بہو آ گئی۔ بڑی خوش اخلاق سی لڑکی تھی، انوشے نام تھا۔ حریم کے اور اس کی شادی میں بس کچھ دنوں کا فرق تھا۔ بہت تعریف سنی تھی آپ کی، ملنے کا شوق تھا، سو پورا ہو گیا۔ پھر کیسا پایا؟ سوچوں کے برعکس۔ حریم کو خوش دلی کا مظاہرہ کرنا پڑا، حالانکہ دل اور ذہن ہسپتال کی طرف محو پرواز تھا۔ ہرگز نہیں، جو سنا تھا وہی دیکھا۔ آپ ماشاءاللہ بہت حسین ہیں، اس سادگی میں بھی غضب ڈھا رہی ہیں۔ انوشے نے سادگی سے اسے بغور دیکھتے ہوئے سراہا۔ شکریہ، وہ پھیکی آواز میں بولی۔ ویسے مبارک ہو، امی نے مجھے بتایا، بہت خوشی کی خبر ہے۔ وہ کس طرف اشارہ کر رہی تھی، حریم سمجھ کے ہولے سے اخلاقاً مسکرا دی۔ آپ کی اسکن تو بہت فریش اور شائن کر رہی ہے۔ اکثر پریگننسی میں عورتوں کے چہروں پر جھائیاں پڑ جاتی ہیں۔ شاید۔ حریم نے کچھ تو کہنا ہی تھا۔ آئیے نا حریم، انوشے سے ڈرائنگ روم میں لے جانا چاہتی تھی۔ ابھی آتی ہوں۔ وہ سلام تو سب کو ایک دفعہ کر ہی چکی تھی۔ میز پر کھانا بھی لگا دیا۔ اب کچھ دیر لیٹنا چاہتی تھی، صبح سے ایک پل کے لیے بھی بیٹھنا نصیب نہیں ہوا تھا۔ وہ امی کے کمرے کی طرف بھاگ گئی، سوچوں کے گرداب میکے کے آنگن میں لے گئے تھے۔ جسم میں چبھتی سوئیوں کا احساس کئی گنا بڑھ گیا تھا۔ اسے شاید اونگ آ گئی تھی۔ ماہر نے اس کا کندھا ہلایا۔ وہ شاید اسے ڈھونڈتا ہوا ادھر آ نکلا تھا۔ اٹھو، کھانا کھا لو۔ مجھے بھوک نہیں ہے۔ اس کی آواز بھاری اور نم نم تھی۔ تھوڑا سا کھا لو، خالی معدہ رکھنا اس حالت میں بہتر نہیں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے اٹھاتے ہوئے بولا۔ اس کا بازو حریم کی کمر کے گرد حمائل تھا۔ میرا دل نہیں چاہ رہا۔ وہ رو دینے کو تھی۔ جوس لا دوں؟ نہیں۔ پھر دودھ ہی پی لو۔ ماہر کے لہجے میں بلا کی نرمی تھی۔ کہہ رہی ہوں کچھ نہیں چاہیے۔ وہ خفگی سے بولی۔ کچھ کھا لو پھر چلتے ہیں۔ کہاں؟ ہسپتال۔ مگر مہمان؟ ابھی تاریخ بھی طے نہیں ہوئی۔ وہ سب ہوتا رہے گا، یہ لوگ ابھی ادھر ہی ہیں، 1-2 بجے تک رہیں گے، اتنی دیر میں ہم واپس بھی آ جائیں گے، تم اٹھو تو صحیح۔ ماہر نے زبردستی سے اٹھایا۔ امی؟ وہ خوفزدہ سی ہو کے ماہر کو دیکھ رہی تھی۔ امی سے بات کر لیا میں نے، تم کچھ کھا لو پھر چلتے ہیں۔ آپ جائیں، میں آتی ہوں۔ وہ بال سمیٹے اٹھ گئی۔ ماہر سے سیدھا ہسپتال لے آئے، مگر ریسیپشن سے پتہ چلا جمال احمد کا 9 بجے ڈسچارج کر دیا گیا ہے۔ ہانی سے پوچھ لینا چاہیے تھا، ماہر نے سنجیدگی سے کہا۔ اب وہ حریم کے میکے چلے آئے تھے۔ بابا؟ حریم بھاگتے ہوئے ان سے لپٹ گئی تھی، گویا ضبط کی تمام تر تنابیں چھوٹ گئی تھی۔ میری حریم آئی ہے؟ بابا نے اس کی پیشانی چومی۔ ٹھیک تو ہو تم؟ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ میں تو ٹھیک ہوں، ایک دم فریش۔
वो नकाहत से मुस्कुराए। बाबा अब अपना ख्याल नहीं रखते ना? ख्याल रखने वाली बेटी तो चली गई है, ये हानि तो बस लड़ने मरने के लिए तैयार रहती है। वो परेशान बैठी हानि को देखकर महज माहौल पे छाई अफसुर्दगी कम करने की गर्ज से बोले, माहिर हानि के लिए एक पिंजरा ना बनवा लें। वो हानि को छेड़े थे। ये तोती बहुत चोंचें लड़ाती है, कभी बुआ के साथ, कभी मेरे साथ। फिर जब ज़्यादा गुस्सा आता है मेरी हरीम को फ़ोन खड़का के इसे डिस्टर्ब कर देती है। वो जानते थे हानि ने इनके मना करने के बावजूद हरीम को इतला दी थी। मामूली सी तकलीफ़ थी सर में। हानि ने घबरा के जरजान को बुलवा लिया। अल्लाह इसे सुखी रखे, बहुत नेक है, बाबा धीमी आवाज़ में बोल रहे थे। कमरे में टीवी ऑन था। हानि और माहिर किसी बहस में उलझे थे। मेरी बहन पे आपने नाजायज़ तसल्लुत कायम कर रखा है। हानि को हमेशा ओंगियां बोंगियां मारने की आदत थी। नाजायज़ तसल्लुत? माहिर इस इल्ज़ाम पे तड़प उठा। हरीम हानि को घूरने लगी थी, जो अब किलकिल हंसने लगी थी। हानि बाबा की वजह से बहुत परेशान थी। अब इन्हें ठीक ठाक देके बहुत हल्की फुल्की हो चुकी थी और माहिर से गिले शिकवे करती रही। खाने के लिए कुछ लाओ। अपनी बहन के लिए कुछ नहीं, बहुत कुछ लाना, इसने अभी तक खाना नहीं खाया। हरीम के बोलने से पहले माहिर बोल पड़ा। हानि उठ के बाहर निकल गई थी। हरीम बाबा के पास बैठी रही। बुआ ट्रे में रोटी और भुनी हुई मुर्गी के साथ फिरनी का बाउल लाई थी। माहिर बेटे तुम भी खाओ ना। मैं खाना खा कर आया हूँ। माहिर ने जमीला के ससुरालियों का आने का मकसद बताने लगा। बाबा बहुत खफा हुए। सुबह आ जाना था बेटा, अभी मेहमानों को छोड़कर आना किस कदर गैर मुनासिब बात है। बाबा ने हरीम को नरमी से टोका। तुम्हें इस वक्त नहीं आना चाहिए था। मेरी रात कैसे गुजरती? हरीम की आवाज़ भरा आ गई। रात भर क्या रोती रहती? बेटी ससुराली मामलात को भी देखना पड़ता है। बाबा का अंदाज नाज़िहाना था। क्या पता राहत भाभी को तुम्हारा तकरीब छोड़कर आना नागवार गुजरे। इन्हें कब कोई बात नागवार नहीं गुजरती। वो मैं सोच कर रह गई थी। हरीम चलें? माहिर रिमोट रख कर खड़ा हो गया। कुछ देर तो बैठो। हानि मचल कर बोली। अभी तो इसने हरीम के साथ कोई ढंग की बात भी नहीं की थी। जाने दो हानि। बाबा नरमी से मुस्कुराए। रात गहरी हो रही है, जाने वालों को रोकते नहीं, खैर से जाएं। धुंध भी तो बहुत है, कुछ सुझाई नहीं देता। इनकी आवाज़ पे अफसुर्दगी गालिब थी। हरीम का दिल भर आया। वो आगे बढ़ के बाबा से लिपट गई। बाबा ने इसके सर पर नरम सा बोसा दिया। हानि और बुआ से मिलकर वो बाहर निकलती चली गई थी। घर आए तो मेहमान जा चुके थे। अम्मी का मुंह फूला हुआ था। किचन की लाइट ऑफ थी। हरीम अम्मी को सलाम करके सीढ़ियाँ चढ़ने लगी थी जब इनकी रूखी सी आवाज़ सुनाई दी। बर्तन धो लो, बावर्ची खाना मछली बाजार बना हुआ है, सुबह तुम्ही को काम में दिक्कत होगी। इन्हें शायद हरीम के तकरीब छोड़कर जाने का गुस्सा था। जमीला थक गई थी, अब सो चुकी है। मैं तुम दोनों के इंतज़ार में जाग रही थी। भाई साहब की तबीयत कैसी है? इनका अंदाज लाठ मार किस्म का था। जमीला बातें बना बना कर थक गई होगी। हरीम सोचती रहेगी, बाबा की तबीयत का भी पता नहीं कैसे पूछ लिया। अब बेहतर है, वो थकी थकी आवाज़ में बोली। वो जो सोच रही थी कि जाते साथ ही बिस्तर पर ढह जाएगी, मगर अम्मी के हुक्मनामे को सुनकर वो खामोश होगी। फिर इसी खामोशी के साथ किचन की तरफ भाग गई। लाइट ऑन की तो उसे झटका लगा। खाने के जूठे बर्तन बेतरतीबी से सिंक, फर्श और स्लैब पर पड़े थे। इसे एकदम रोना आ गया। न जाने कैसे, कितनी देर में, कितनी मुश्किल से वो बर्तन धोकर ऊपर आई। माहिर बेखबर सो रहा था। गहरी नींद में था, शायद वो थक चुका था। हरीम भी बहुत थकी हुई थी। इसका अंग अंग टूट रहा था। तुम्हारी खातिर माहिर, सिर्फ तुम्हारी खातिर, खुद को सब्र की आखिरी हद तक आजमा लूँगी। अपनी हस्ती रोल दूँगी। जितना एहसार मांगेंगे तुम्हारे घर वाले, इससे बढ़ कर दूँगी। जितनी मोहब्बत तलब करेंगे, खुद को फना करके लुटाऊँगी, सिर्फ तुम्हारी खातिर माहिर। तुम शौहर हो मेरे, महबूब हो, साहिबा हो। तुम मेरे दिल के जजीरे पर उतरने वाले पहले शख्स हो। तुम्हारी खातिर हर जहर खामोशी से पी लूँगी माहिर। शादी की डेट हरीम की डिलीवरी के बाद की रखी गई थी। हरीम दिल ही दिल में सास साहिबा की मशकूर हुई। वो इकलौती और बड़ी भाभी थी, अपनी जिम्मेदारी को समझती थी। इस हालत में इसका काम करना, भागदौड़ करना बहुत मुश्किल था। वो कुछ पुरस्कून हो गई थी। अगरचे वो इनके लिए इतनी मोहतरम, काबिल कदर और अहमियत के लायक हस्ती तो नहीं थी, ताहम राहत बेगम थी कि इनसे तन्हा सारा घर नहीं संभलेगा। अपने मुफाद, ज़रूरियात और घरेलू मजबूरियों को मद्देनज़र रख के ही उन्होंने शादी की डेट फिक्स की थी। इस सुबह माहिर का मूड बहुत खुशगवार था।
وہ عموماً بہت خوش باش ہی رہتا تھا۔ کبھی کبھی مالی بحران کی وجہ سے اس کی پیشانی شکن آلود ہوتی تھی، تاہم یہ پریشانی نئے مہینے کی پہلی تاریخ کو خود بخود ختم ہو جاتی۔ وہ ناشتہ کرنے کچن میں آ گیا تھا، بلیک 2 پیس میں بال سنوارے، تازہ تازہ شیو کی نلاہٹیں، بہت ہی اچھا لگ رہا تھا۔ حریم کو نظر بھر کے ماہر کی طرف دیکھنا گویا بہت مشکل ہو گیا۔ کبھی اوپر یا پھر وہ کبھی لاؤنج میں ناشتہ کرتا تھا۔ آج خلاف معمولی سے باورچی خانے میں دیکھ کر حریم حیران رہ گئی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو کہ پہلی دفعہ دیکھا ہے؟ ماہر نے اس کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ لہرائے۔ نظر لگانا چاہتی ہوں، مسکرا کر بولی۔ تمہاری نظر نہیں لگ سکتی، جتنا مرضی دیکھ لو۔ ماہر موڑا گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ ناشتہ یہیں کریں گے؟ ہاں، تمہارے آس پاس رہنے کو دل کرتا ہے، صبح کے وقت ہاتھ ہی نہیں آتی ہو۔ وہ بوتل کا ڈھکن کھول کر پانی پینے لگا۔ اتنے ڈھیر سارے کام تو ہوتے ہیں۔ حریم اس کا شکوہ سن کے دھیمے سے مسکرائی۔ سب سے بڑا کام شوہر کی خدمت کرنا ہے، سیوا کرنا ہے۔ وہ کرڈ کا ڈبہ کھولے سونگھتے بولا۔ ڈیٹ ایکسپائر تو نہیں؟ پھر بھی ذائقہ عجیب سا ہے۔ آپ نہ کھائیں، دوسرا کھول لیں؟ حریم نے مشورہ دیا۔ نہیں، رہنے دو۔ پراٹھے اور آملیٹ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ یہ بتاؤ، اپنی ڈائٹ کا خیال تو رکھتی ہے نا؟ چہرہ تو فریش لگتا ہے۔ کھایا پیا کرو، بچہ خوب تگڑا ہونا چاہیے۔ کھاتی ہوں، حریم جھیم کر مسکرا دی۔ صبح صبح ماہر کی اس توجہ نے اسے پھول کی طرح مہکا دیا تھا۔ چڑیا جتنی خوراک ہے تمہاری۔ اب ایسی بھی کوئی بات نہیں، ابھی دیکھ لیتے ہیں۔ ذرا یہ پورا پراٹھا تو کھا کے دکھاؤ۔ ماہر نے چیلنج کرنے والی نظر سے اسے دیکھا۔ آدھا کھا لوں گی، وہ خوفزدہ سی بولی۔ تمہیں تو کم از کم 2 پراٹھے کھانے چاہیے، ایک تمہارا اور دوسرا۔ پلیز ماہر، حریم شرم سے لال ٹماٹر ہوگی۔ فضول مت بولیے گا۔ لو، میں نے کیا غلط بات کی ہے؟ ماہر برا مان گیا۔ صرف اتنا تو کھایا کہ ایک پراٹھا تمہارا، دوسرا میرے بچے کے حصے کا۔ وہ جان بوجھ کر اسے چھیڑ رہا تھا۔ آپ کو دفتر سے دیر نہیں ہو رہی؟ نہیں، وہ مزے سے بولا۔ تو جائیں اپنا کام کریں۔ حریم امی اور زمیلہ کے لیے آملیٹ بناتے ہوئے کہنے لگی۔ اپنا کام تو کر رہا ہوں۔ بھلا کون سا؟ وہ جان کر انجان بنی۔ تمہیں دیکھنے کا۔ دیکھ تو لیا، اور کتنا دیکھیں گے؟ حریم ناز سے مسکرائی۔ زندگی بھر دیکھنا چاہوں گا، آخری سانس تک۔ جب مروں تو صرف تمہارا چہرہ آنکھوں کے سامنے ہو۔ ماہر کی آواز بوجھل ہو گئی تھی۔ اللہ نہ کرے، صبح صبح فضول باتیں میری جان نکال کے رکھ دیتے ہیں۔ وہ سچ مچ ناراض ہو گئی تھی۔ اچھا، خفا تو نہ ہو۔ ماہر نے اسے بازوؤں سے تھاما۔ صرف ایک بات ہی تو کی ہے، چلو سوری کر لیتا ہوں۔ وہ اس کے دونوں ہاتھ پکڑے کھڑا تھا۔ کوئی آ جائے گا ماہر؟ حریم خوفزدہ ہوئی۔ تو آ جانے دو، اسے گویا کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ پلیز ماہر، چھوڑیے بھی۔ اس نے زبردستی اس کے بازو اپنے شانے پر سے ہٹائے۔ امی اگر آ جاتی تو؟ اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ تو کیا ہونا تھا؟ ماہر نے اس کی سرخ بے حد سرخ ناک دبائی۔ زیادہ سے زیادہ بے حیا بے شرم کہہ کر پلٹ ہی جانا تھا۔ یہ اتنی سی بات ہے؟ وہ خفا ہوئی۔ آپ کو کہاں کسی بات کی پرواہ ہوتی ہے؟ ہر کوئی تمہاری طرح پیروں کڑنا شروع کر دے، پھر ہو چکا گزارا۔ وہ غیر سنجیدہ لہجے میں سنجیدہ بات کر رہا تھا۔ سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہماری اپنی ذات ہوتی ہے۔ ماہر کا انداز ناصحانہ تھا۔ ہر ایک کی اپنی سوچ اور زاویہ نظر ہوتا ہے، وہ اداسی سے بولی۔ رویے سوچ کا آئینہ ہوتے ہیں، شاید میں ان کے دل کے مقام تک ابھی نہیں پہنچ سکی۔ نہ جانے کتنی مدت درکار ہوگی انہیں اپنا بنانے کے لیے۔ وہ محض سوچتی رہ گی۔ چلتا ہوں، ماہر نے اس کے گال پر چٹکی بھری۔ اللہ حافظ بول دو، زیادہ راہ کے لیے کافی ہے۔ اللہ نے چاہا تو رات کو ملیں گے۔ اللہ حافظ۔ وہ محبت کی چاشنی لفظوں میں سن موئے کچن کے چوکھٹ میں آ کھڑی ہوئی۔ یاد آیا، ماہر پلٹ کر دوبارہ اس کے قریب آیا تھا۔ کچن سے فارغ اور بیڈ سائڈ ٹیبل کی دراز کھولنا تمہارا قرض رکھا ہے۔ کون سا قرض؟ حریم واقعی بھول چکی تھی۔ تم سوچتی رہو، میں چلتا ہوں۔ وہ صورت سے پلٹ گیا تھا۔ حریم ابلتی چائے کی طرف متوجہ ہوئی۔ اس کا ذہن ہلکا پھلکا ہو چکا تھا۔ ماہر کے جاتے ہی راحت بیگم بوتل کی جن کی طرح کچن میں آئی۔ ماہر کے کان بھاری تھی نا؟ وہ ان کے الزام پر تڑپ اٹھی۔ اب نہ جانے کون سا کیس شروع ہو گیا۔ کیا مطلب؟ زیادہ معصوم بننے کی ضرورت نہیں، ابھی سے بھول چکا ہے۔ بتا تو رہی تھی کام اتنے ڈھیر سارے ہوتے ہیں، بھلا مردوں کے کاموں کی تفصیل بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ شاید ان کی کچھ باتیں سن چکی تھی اور انہوں نے اپنے مطلب کے معنی بھی پہنا لیے تھے۔ میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں تھا۔ حریم بری طرح پریشان ہوگی۔ جان چکی ہوں سب کچھ، دفتن وہ گرج کر بولی۔ کچھ دیر خوشامد کر کے واہ واہ سمیٹ لی، اور اب اپنے اصل رنگ ڈھنگ دکھانا چاہتی ہو؟
میں سارے لچھن جانتی ہوں۔ پہلے دکھا کے ہوئے کی خدمتیں کر کے میاں کو قابو کیا، اب مظلوم بن رہی ہو۔